ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یقیناً بڑا احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر جب اس نے بھیجا ان میں ایک رسول انہی میں سے پڑھتا ہے ان پر اللہ کی آیتیں اور پاک کرتا ہے انہیں اور سکھاتا ہے انہیں قرآن اور سنت، اگرچہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے، 164۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا جب پہنچی تمہیں کچھ مصیبت حالانکہ تم پہنچا چکے ہو دشمن کو اس سے دگنی، تو تم کہہ اٹھے کہاں سے آ پڑی یہ مصیبت؟ فرمائیے یہ تمہاری طرف سے ہی آئی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین۔ اور وہ مصیبت جو پہنچی تھی تمہیں اس روز جب مقابلہ کو نکلے تھے دونوں لشکر، تو وہ اللہ کے حکم سے پہنچی تھی اور مقصد یہ تھا کہ دیکھ لے اللہ تعالیٰ مومنوں کو۔ آیت نمبر 164 کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے احسان عظیم کا تذکرہ فرمایا جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صورت میں انسانیت پہ بالعموم اور مومنوں پہ بالخصوص فرمایا۔ اس کا تذکرہ اور ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کے ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور امت کا شرف عطا کر کے ان پر احسان فرمایا ہے۔ تو یقیناً یہ اللہ رب العزت کا اتنا بڑا احسان ہے جس کا ہم تا صبح قیامت بھی شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بن مانگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور کتاب و سنت کی جو تعلیمات ہیں وہ یقیناً ہمارے لیے سہان روح اور دونوں جہانوں میں کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ آگے پھر غزوہ احد کا تھوڑا سا ذکر ہے کہ جب غزوہ احد میں مسلمانوں پہ مصیبت آئی اور کافی سارا جانی اور مالی نقصان برداشت کرنا پڑا، تو یہ خیال آیا کہ ہم لوگ حق پہ ہیں، ہمارا دین بھی سچا ہے، ہم بھی سچے ہیں، حق کی خاطر ہم لڑنے کے لیے نکلے ہیں، میدان عمل میں موجود ہیں، تو اس کے باوجود ہم پر مصیبت آن پڑی اور ہماری اتنی زیادہ شہادتیں ہو گئیں اور اتنی زیادہ ہمارا جو ہے وہ جانی اور مالی نقصان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے دگنی مصیبت تو غزوہ بدر کے اندر آپ اپنے دشمن کو پہنچا چکے ہیں،
جب ان کے بڑے بڑے 70 سردار اور دیگر لوگ ان کے مارے گئے، جہنم رسید ہوئے، 70 کے قریب لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا، اور پھر ان سے فدیہ لے کے اور ان کو رہا کیا گیا، تو فرمایا کہ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ آئی تھی۔ اور دوسری یہ چیز فرمایا کہ یہاں پر جو مصیبت آئی ہے یہ آپ کے اپنے وہ ڈسپلن کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے آئی ہے۔ تو اہل حق کو علماء تفسیر نے یہاں پہ بڑا خوبصورت اس کی یہ وضاحت بیان کی کہ اہل حق کو یہ بات سامنے رکھتے ہوئے کہ کیونکہ ہم حق پہ ہیں، کیونکہ ہم سچے ہیں، تو ان کو جو ظاہری اسباب ہیں ان سے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی نہیں جی اللہ وارث ہے، اسی سچے ہیں انشاءاللہ، سچیاں نال رب ہے، وہ ویکھی جائے گی جیڑا نہیں، بلکہ اپنے جو ظاہری اسباب ہیں ان کو کمپلیٹ رکھیں، بلکہ زیادہ کانشیس ہوں۔ اہل حق کو زیادہ کانشیس ہونا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی فتح حق کی فتح ہے اور ان کی شکست حق کی شکست ہے۔ وہ باعزت اور بامراد ہوں گے تو حق باعزت اور بامراد ہوگا، اور اگر ان کی عزت پہ کوئی حرف آئے گا تو اس سے حق کی عزت پہ حرف آئے گا۔ اس لیے ہمیشہ کبھی بھی ظاہری اسباب سے جو ہے وہ منہ نہیں پھیرنا چاہیے کہ جی ہم سچے ہیں، ہمارا دین سچا ہے، بس پھر اللہ ہمارے ساتھ ہے، کچھ بھی پاکستان 27ویں رات کو بنا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ بھئی یہ دو ٹکڑے تو ہو گیا 71 میں، اور کیا ہو جی؟ پاکستان 27ویں رات کو بنا ہے، تو وہ جو جبل طارق بن زیاد نے فتح، پتہ ہے طارق بن زیاد نے کشتیاں کیوں جلائیں تھیں؟ یہ اس حقیقت کا آپ کو پتہ ہے؟ طارق بن زیاد نے جب وہ دریا کراس کیا کشتیوں پہ اور جبل طارق کی طرف آگے بڑے اسپین کی طرف، ہسپانیہ کی طرف فتح کرنے کے لیے، تو وہ دریا کراس کرنے کے بعد جب ان کی فوج کشتیوں پہ وہ دریا کراس کر کے اس سائڈ پہ گئی تو کشتیوں کو آگ لگا دی، اور اس نے پھر ایک تاریخی جملہ کہا کہ ہر ملک ہے، ماس کے ملک ہے، یہ سارا ملک ہی ہمارا ملک ہے، کیونکہ ساری زمین اللہ کی زمین ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، تو جدھر ہم جائیں گے وہی ہمارا دیس ہے، وہی ہمارا وطن ہے، اب ہمارے پاس کوئی دوسری آپشن نہیں ہے، یا تو ہم اس کو فتح کریں گے یا ادھر شہید ہو جائیں گے، واپس مڑ کے ہم نے اپنے گھر کوئی نہیں جانا۔ تو کشتیاں اس نے جلا دی تھیں۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس کے طارق بن زیاد کے کشتیاں جلانے کی وجہ یہ تھی، اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ایک رات پہلے جب سوئے، وہ دریا عبور کرنے سے پہلے ایک رات پہلے جب سوئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کو دیکھا کہ حضور گھوڑوں پہ وہ دریا پار کر کے اس طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے یقین ہو گیا کہ جدھر سرکار گئے ہیں اللہ نے ہمیں فتح ضرور عطا فرمانی ہے، اس لیے مجھے اتنا یقین تھا کہ فتح ہماری ہوگی، میں نے کشتیاں جلا دی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ علاقے وہ جب فتح ہوئے تو پھر اس پہ زوال نہیں آیا، ہسپانیہ پہ پھر زوال آیا نا، پھر وہاں پہ سکوت غرناطہ ہوا، اور سکوت غرناطہ کے وقت پھر جو ظلم و ستم ہوا، تو پھر کیا مسلمانوں نے عیسائیوں کے بپتسمے نہیں لیے وہاں پہ؟ کیا عیسائیت قبول نہیں کی تھی؟ کیا مسلمان لوگوں نے گرجا گھروں میں جا کے وہ عیسائیت کے ٹکے نہیں لگوائے تھے؟ سب کچھ ہوا، عیسائی بھی ہو گئے، عیسائیت قبول بھی کر لی، عیسائیوں جیسے کام بھی شروع کر دیے، اس کے باوجود انہیں قتل کر دیا گیا یہ الزام دے کے کہ تم نے اوپر سے عیسائیت قبول کی ہے، اندر سے تم مسلمان ہو، تم گھر میں چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے ہو، ادھر گرجے میں بھی آتے ہو، پھر ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ تو یہ مطلب سوچتے ہوئے دیو مالائی باتیں ذہن میں رکھ کے تو حقیقت سے آنکھیں چرا لینا یہ سراسر حماقت ہے۔ یہ خلائی اور ہوائی باتیں بنائیں، یہ کچھ نہیں ہوگا جی، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی گاڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپس دیم سیلوز، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ تو اپنی مدد آپ چھوڑ کے تھے تو وہ تمہارے آبا پر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ مطلب قاری صاحب کہیں جی میں کیونکہ امام مسجد ہوں لہٰذا اب میں 5 وقت نماز پڑھاتا ہوں، مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، لوگوں کو تبلیغ کرتا ہوں، میرے لیے تو ایسے دروازے کھل جائیں گے آسمان سے، کوئی نہیں کھلیں گے، ہاتھ پاؤں ہلانے پڑیں گے، محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، ظاہری اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، پھر جا کے معاملات جو ہیں وہ سیدھے ہوں گے۔ تو آج کی جو آیات بینات ہیں یہ ہمیں یہ سبق دیتی ہیں، یہ بتاتے ہی اس لیے بتایا گیا کہ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ
جن کے رات کو ہم نے پڑھا 11ویں سپارے والی آیت کے اندر کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، جن سے راضی ہونے کا اعلان اللہ رب العزت نے اپنی پاک کتاب میں کیا، اور تا صبح قیامت ان کے کردار پہ کوئی شک نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی جب ظاہری اسباب سے ہٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے اور ان کو بھی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر میں آپ کس کھیت کی مولی ہیں اور پھر ہمارے کیا ہے؟ ہمیں بھی اپنے دنیا کے اکارڈنگ، دنیا کیسے چل رہی ہے، دنیا کدھر جا رہی ہے، دنیا کے اکارڈنگ دنیا کو کمپیٹ کرنے کے لیے ہم نے تو دنیا کو لیڈ کرنا تھا۔ تو لیڈر کو تو کوئی ایکسٹرا صلاحیتیں اس کے اندر ہونی چاہیے، اس کی ایکسٹرا تیاری ہونی چاہیے، تاکہ وہ سب کو ساتھ لے کے اس کے قافلے میں ہر طرح کے لوگ ہوں گے، بڑے ذہین فتین بھی ہوں گے، بڑے ہوشیار قسم کے بھی ہوں گے، بڑے چلاک قسم کے بھی ہوں گے، بڑے سست قسم کے بھی ہوں گے، نالائق غبی قسم کے بھی ہوں گے۔ اس نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اس کے پاس اتنی ایبیلٹی، اتنی صلاحیت، اتنی کوالٹی، اتنی تیاری، اتنی پلاننگ اس کے پاس ہونی چاہیے کہ وہ ہر طرح کے بندے کو ڈیل کر کے اپنے قافلے کو کامیابی کے ساتھ لے کے جا سکے۔ تو ہمیں جو ڈبل تیاری ہونی چاہیے تھی، ہم دنیا سے بھی جو ہے وہ کسی دن اخبار پہ خبر لگی ہوئی تھی کہ جی پاکستان کا تعلیمی نظام جو ہے وہ دنیا سے 64 سال پیچھے ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو تعلیمی نظام دنیا سے 64 سال پیچھے ہے پاکستان کا تعلیمی نظام، اور پتہ نہیں کون کون سے نظام ہمارے کتنے پیچھے ہیں، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، دنیا بھی جانتی ہے۔ تو ہمیں تو دنیا سے 10 قدم آگے چلنا چاہیے تھا، ہم نے اسباب کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مطابق اپنی دنیا کو بھی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب